نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ والشکر للہ. اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم الشان ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع عطا فرمایا. آج ماہ رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہے اور 5واں اور آخری جمعہ ہے. جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل اللہ کریم ہم گناہ گار بندوں کی، ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے. آمین ثم آمین. عزیزان گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کی نشست سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے. الحمدللہ اس سلسلے کی ہماری 4 نشستیں ہو چکی ہیں اور آج اس درس قرآن کی 5ویں نشست ہے. اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس بار ہمیں 5 جمعے عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک کے 5 جمعے. دیکھیے، ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، آپ سب سنتے ہیں، کہ جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. 70 گنا، 700 گنا، 1000 گنا. اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر. یہ تو بار بار سنتے ہیں نا آپ. تو اب کسی نے ماہ رمضان مبارک کا ایک جمعہ ادا کیا، ایک جمعہ جو فرض تھا وہ ادا کیا، تو گویا اس نے 70 جمعے ادا کیے غیر رمضان کے. 70 جمعے. تو اگر عموماً ایک اسلامی مہینے میں 4 جمعے تو آتے ہی آتے ہیں اور کسی میں 5 بھی آ جاتے ہیں، جس طرح یہ ماہ رمضان مبارک 5 جمعے آ گئے. تو جمعۃ المبارک تو ویسے ہی سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کا جمعہ، اور پھر وہ بھی جمعۃ الوداع، جمعوں کا سردار. 5 جمعے.
تو ان 5 جمعوں کو اگر کیلکولیشن دیں حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایک فرض کا ثواب یعنی ایک جمعے کا ثواب 70 جمعوں کے برابر ہے، تو 5 جمعے ہم نے ادا کیے، 5 نماز جمعہ ادا کی، جمعۃ المبارک کی بابرکت ساتوں میں اللہ کی بارگاہ میں ادا ہوئے، تو گویا کم و بیش 350 جمعوں کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ بھائی 5 کو 70 سے ضرب دے دیں تو 350 بنتے، 350۔ تو اللہ کر کے یہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت ساتیں عطا فرمائی۔ تو الحمدللہ جمعۃ المبارک کی نشستوں میں ہم نے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور پچھلی نشستوں میں ہم قرآن مجید کا تعارف پہلی نشست میں، پھر دوسری اور تیسری نشست میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر، اور پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا تعارف اور اس کی ابتدائی آیات 7 آیات اور پہلا رکوع الحمدللہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارے اس سلسلے کی یہ 5ویں نشست ہے، اور سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 8 سے اس دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں نے اپنے خطبے میں سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کو پھر دوبارہ دہراتا ہوں، اور پھر اس کا ترجمہ، اور پھر اگلی آیات کی تلاوت، ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ دوسرا رکوع، اس کی پہلی آیت اور سورۃ البقرہ کی 8ویں آیت۔ اس 8ویں آیت سے لے کر اور 20ویں آیت تک، یعنی 13 آیات، اور یہ پورا دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا، اس میں اللہ جل شانہ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے نفاق کا بیان آیا ہے۔ اس سے قبل کی جو آیات گزری اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا، متقین کا ذکر فرمایا تھا، ان کی صفات اور نشانیاں بتائی گئی تھیں ابتدائی 5 آیات میں۔ پھر اس کے بعد 6 اور 7ویں آیت میں کفار کا تذکرہ ہوا، اور اب منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب یعنی یہ 3 کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، یا تو مسلمان اہل ایمان، یا پھر مشرک و کافر، یا پھر منافقین۔ اور پورے قرآن میں جا بجا ان کا تذکرہ ہے، ان کی صفات ہیں۔ تو اس آیت سے بھی منافقین کے تذکرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے، آسان سا مفہوم ہے۔ عمومی طور پر بھی تمام ہی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے، یعنی عمومی طور پر آسان لفظوں میں جس کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے، قول و فعل میں جس کے تضاد ہوتا ہے۔
جو زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ اس کی زبان پر نہیں ہوتا۔ دلوں کا حال تو بہرحال اللہ جانتا ہے، لیکن جو کچھ زبان سے یا عمل سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے، احکامات تو خیر اسی پر لگتے ہیں، لیکن دلوں کا حال چونکہ اللہ جانتا ہے، تو یہ منافقین کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف آتے تھے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتے تھے، تو کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے، اظہار کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، دل سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، دل ان کے کفر و شرک سے ہی بھرے ہوئے تھے، اور مشرکین و کفار کے ساتھ ہی تھے۔ لیکن چونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور پھر اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دل میں ایمان موجود ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار موجود ہو، آخرت کے دن پر یقین موجود ہو، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار اور اس کی حقانیت و صداقت پر یقین موجود ہو دل میں، لیکن کسی وجہ سے زبان سے اس کا اظہار نہ کیا ہو، یا زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا ہو، یہ تو ممکن ہے۔ تو یہ والا، اب یہ جو اعتقادی منافق اور عملی منافق، یعنی دل میں تو سب کچھ موجود ہے، ایمان موجود ہے، لیکن عمل اس کے برخلاف ہے، یعنی جو اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کے محبوب کی تعلیمات ہیں، اس کے برخلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئیں، ایک میں 4 نشانیاں بیان کی گئیں، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ گالیاں دے۔ تو آپ دیکھ لیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے احوال کا محاسبہ کر لیں کہ ہم بات کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم وعدے کرتے ہیں اس کو وفا بھی نہیں کرتے، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت بھی کر لی جاتی ہے، جھگڑا ہو تو بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس منافقت کا نام ہے عملی منافقت، یعنی دل میں تو اللہ کی وحدانیت، حضور کی نبوت و رسالت، آخرت پر ایمان سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمارا عمل اس کے برخلاف ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عملی منافق۔ تو اعتقادی منافق اور عملی منافق، اعتقادی منافق تو جہنم کے دائمی عذاب کا مستحق ہے، اور جو آپ سنتے ہیں نا کہ جہنم کا سب سے نچلا ترین درجہ منافقین کے لیے، اور یہ جو عملی منافق ہے یہ اپنے کیے کی، اپنے اعمال کی سزا پائے گا، لیکن چونکہ دل میں ایمان موجود ہے، تصدیق بالقلب موجود ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے بخشش و کرم کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس تناظر میں، اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد، نفاق کی وضاحت کے بعد، اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سنیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، یعنی اعمال کا حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، میزان قائم ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، جنت
یا جہنم کا مستحق بنایا جائے گا، اس بات پر وہ ایمان رکھنے کا کہتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو فریب دینا چاہ رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی، وما یخدعون، حالانکہ وہ فریب نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا ادراک نہیں ہے انہیں۔ یعنی اب منافقین کی اس طرز عمل کو، یعنی وہ جو مسلمانوں کے پاس آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ اپنے وہ اس طرز عمل سے، اس رویے سے، گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے تئیں وہ بڑے خوش تھے کہ بھئی دیکھو ہم تو کامیاب ہو گئے اپنے مکر میں، اپنے فریب میں۔ لیکن اللہ کریم نے اعلان فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ در حقیقت اپنے آپ کو ہی دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، یہ مکر و فریب میں وہ خود مبتلا ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کے محبوب کو دھوکہ نہیں دے رہے، یا ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے، دیکھیں اس میں لفظ استعمال ہوا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی ان کے نیت براہ راست نہ اللہ خود موجود، نہ اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت، تو یہاں اللہ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت مفسرین کرام نے یہ کی ہے کہ چونکہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اللہ کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، افضل الانبیاء ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے نائب و خلیفہ ہیں، تو وہ تو در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکہ دے رہے تھے، تو یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب کو دھوکہ دینا بھی اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے۔ جس طرح سے من یطع رسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، ایسے ہی اللہ کے محبوب کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اور والذین آمنوا جو اس آیت میں استعمال ہوا، اس سے مراد صحابہ اکرام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ تو اللہ کریم نے ان کے مکر کا، ان کے فریب کا پردہ چاک کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ در حقیقت وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں، خود اپنے آپ کو ہی جو ہے فریب دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ جو وہ ان کی منافقت تھی اور اللہ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کے محبوب کو دھوکہ دینے والا جو عمل تھا، اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ بیماری کیا ہے؟ حسد، جلن، کرہن، نفاق، تکبر، اپنے آپ کو بہتر اور برتر سمجھنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اور اسی بنا پر
وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتے، تو کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائیں. اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے، جس کا آگے تذکرہ آئے گا، اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے مشرکین و کفار کے پاس جاتے، تو ان سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وہ اگلی آیات میں تذکرہ آ رہا ہے. اب یہ جو مرض فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. اور صرف اب مرض بھی ایسا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ نے ان کے اس مرض کو اور بڑھا دیا ہے. یعنی جو دن گزر رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مرض میں، ان کے حسد میں، ان کی جلن میں، ان کے تکبر میں، ان کے نفاق میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اور پھر اللہ نے ان کی سزا بتائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلے عذاب عظیم آیا تھا، بڑا عذاب ہے، یہاں آیا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اور پھر اس کی وجہ توجیہ بیان کی گئی، بما کانوا یکذبون، یہ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یعنی منافقین کو دردناک عذاب کی جو وعید سنائی گئی، اس کی بنیادی وجہ جھوٹ. جھوٹ کیا کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملتے، تو کہتے ہم تو ایمان لائے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور جب مشرکین و کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جھوٹ ہی تھے نا. منافقت جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے، جھوٹ ہے. اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. جھوٹ حدیث پاک میں سخت ترین مذمت آئی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے اللہ کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. تو بہت ساری احادیث ہے اس کی مذمت میں. اچھا، یہاں ضمناً مجھے ایک بات یاد آ گئی. ویسے تو جھوٹ ہے ہی گناہ کبیرہ، لیکن 3 صورتوں میں جھوٹ کی اجازت ہے. 3 صورتحال، سچویشنز ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. وہ 3 فقہا نے جو بیان کی ہیں وہ یہ ہیں: جنگ کے وقت، جنگ کا موقع ہے، جس طرح سے آج بھی جنگ کے بادل منگلا رہے ہیں، عالم کفر جو ہے عالم اسلام کو گھیرے ہوئے، مسلمانوں کی حالت بڑی خراب ہے، افتراق و انتشار کا شکار ہیں. یہ اتفاق اور اتحاد کا وقت ہے، ایک ہونے کا وقت ہے. لیکن المیہ ہے ہمارا کہ ہم ایک اب بھی نہیں ہو رہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرمائے، اتفاق میں، اتحاد میں برکت ہے. اور اللہ کریم مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، وہ فتح و نصرت عطا فرمائے. تو پہلی سچویشن کیا ہے؟ جنگ کے وقت جھوٹ کی اجازت ہے. اور حضور کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنگ تو ایک دھوکہ ہے. تو اس میں یہ جنگی چالوں میں سے بھی ایک چال ہے، تدبیر ہے کہ اس پر ایک جھوٹ کی رخصت ہے. پھر دوسرا، صلح کے لیے 2 آدمیوں کے مابین صلح کرانا مقصود ہے آپ کو، تو جھوٹ کی اجازت ہے. یعنی 2 آدمیوں میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ناچاقی ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دوریاں ہیں، بات نہیں کرتے، ملتے نہیں. اب آپ چاہتے ہیں ان کو ملا دیا جائے. آپ دونوں سے بات کرتے ہیں، اور بات کرنے کے بعد پہلے کو کہتے ہیں بھائی دوسرے نے تو تمہاری بڑی تعریف کی ہے، وہ تو تمہیں بڑا اچھا سمجھتا ہے، یعنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، حالانکہ کی نہیں ہوتی اس نے، اچھائیاں بیان کرتے، اس کے برے پہلو بیان نہیں کرتے. جب دوسرے کے بعد جاتے تو پہلے کی اچھائیاں، اس کی تعریف، توصیف، اس کے حوالے سے اس کے اچھے خیالات کا اظہار. تو یہاں بھی جھوٹ کی اجازت ہے کہ 2 آدمیوں کے مابین صلح کرانے کے لیے. اور پھر بیوی سے بھی جھوٹ کی اجازت ملتی ہے، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن کس حد تک، کس حوالے سے، اس کو تفصیل سے سمجھا جا سکتا ہے علماء کرام سے، فقہا سے. تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی منافقین کے لیے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے.
پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ کریم نے ان کے ایک اور عمل کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا. ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، انتشار مت پھیلاؤ. قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، فساد کرنے والے تھوڑی ہیں. یعنی منافقین کی ایک صفت نشانی اور بتائی گئی کہ وہ اپنے منافقانہ طرز عمل سے معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو فروغ دیتے ہیں. اس کے پاس آئے تو ان کے ساتھ ہو گئے، اس کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے. جس طرح سے وہ مشرکین، وہ منافقین کرتے تھے مدینے کے، کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے مسلمانوں کی باتیں کرتے تھے، ان کی مشرکین کفار کی برائیاں، اور جب مشرکین کفار کے پاس جاتے تھے تو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، تو وہ کہتے ہیں ہم یعنی زمین میں فساد مت کرو. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج بھی ہم معاشرے پر نگاہ ڈال لیجیے، بہت سارے گروہ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، این جی اوز ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، اصلاح کرنے والے سمجھتے ہیں، معاشرے میں امن اور امان کے اور صلح کے دائی ہیں. لیکن در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. حقیقت میں ان کی نیت میں فتور ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے. وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، لڑوانا چاہتے ہیں، فقط اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی اپنے طرز عمل کو دیکھو، نہ کرو ایسا، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، افتراق انتشار مت پھیلاؤ، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بنانے والے ہیں، ہم تو ملانے والے ہیں، صلح کرانے والے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ نے ان کے اس عمل کی مزید وضاحت فرمائی. ارشاد باری تعالی ہوا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ کریم نے فرمایا سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار. یہ جو الا کا لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں. یعنی تنبیہ، کہ آگے جو بات بیان ہو گئی ہے بہت توجہ سے سننے والی ہے اور توجہ دینے والی ہے. اللہ نے فرمایا سنو، خبردار، انہم ہم المفسدون، یہ جو اصلاح کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، اپنے آپ کو مصلح کہنے والے، یہی در حقیقت فساد کرنے والے ہیں، یہی مفسدین ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل در حقیقت فساد ہے، اصلاح نہیں ہے. تو جب اللہ نے منافقین کے اس عمل کو فساد کہہ دیا تو پھر کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ پھر اللہ کریم نے انہی منافقین کے ایک اور عمل کی طرف، رویہ اور کردار کی طرف کو واضح کیا. ارشاد باری تعالی ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ. یہ آیت کریمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے.
الا انہم هم السفہاء، سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا آسان سا ترجمہ ہے، مفہوم ہے۔ اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ دیکھیے منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جس طرح سے دوسرے لوگ، اب یہاں پر لفظ ہے کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے۔ اب آمن الناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، ان کا ایمان لانا بیان ہوا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان لائیں اخلاص کے ساتھ، اسی طرح سے تم بھی ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ اب وہ دیکھیے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے عمل کو اللہ نے بیان فرمایا کہ قالو، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی وہ لوگ، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جنتی ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ان کے ایمان لانے کو اور ان کے ایمان لانے کے عمل کو وہ حماقت سے تعبیر کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف گردان رہے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں، احمق کے ایمان لے آئے، تو کیا ہم ان کی طرح ایمان لائیں؟ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے تئیں کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا عقل مند دانش مند سمجھتا رہے، دانا سمجھتا رہے اور اپنے عمل کی لاکھ تعویلیں پیش کرتا رہے، لیکن جب اللہ فرما دے لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں اور وہ خود ہی بے وقوف ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بے وقوف کہنے والا خود ہی بے وقوف ہوتا ہے، احمق کہنے والا خود ہی حماقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو ایمان ہے نا، وہ معیار ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے۔ اور پھر یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ اکرام کو مذاق اڑانا، ان کو سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، یہ ان کا کردار رویہ ہے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وہی بات جو پچھلی آیتوں میں گئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہی بات ایک اور انداز سے کہی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، صحابہ اکرام سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، جب اپنے شیطانوں کے پاس یعنی مشرکین و کفار کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، حضور کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو یہ تو در حقیقت ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مشرکین کفار کے بعد جب ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور اس طرح سے پچھلی آیتوں میں آ چکا، وہ اپنے اس طرز عمل سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا ادراک نہیں ہے انہیں۔
تو اللہ کریم نے اس آیت میں بھی ان کے اسی منافقانہ طرز عمل کو بیان فرمایا، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اب یہاں پر بھی یستہزئ، استہزاء کا لفظ عمومی طور پر جب اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کیا گیا، تو مذاق اڑانے کے معنوں میں استہزاء، مذاق اڑانا۔ اور لیکن علماء کرام، مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو بھائی اللہ تو مذاق نہیں اڑاتا، اللہ تو ہر عیب سے منزہ ہے، پاک و صاف ہے، اور کسی عیب کی نسبت اس کی طرف کی جائے تو یہ کفر ہے۔ تو اللہ یستہزئ بہم کا مطلب ہے یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ان کے مذاق کی سزا کیا ہے؟ اگلی آیت میں، اگلے حصے میں بیان ہوا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی منافقین جو ظاہری لبادہ اوڑھ لیتے تھے مسلمانی کا، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دلوں میں ایمان نہیں تھا، اعتقادی منافق تھے، تو اللہ کریم نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا، ان کے رویوں کو بیان کیا، ان کے طرز عمل کا اظہار لوگوں کو بتایا، اور پھر اللہ کریم نے ان کے مذاق کی سزا اس طرح دی کہ ان کو ڈھیل دی، ان کی منافقت میں، ان کے طرز عمل میں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ گار ایسے ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے بڑے خوشحال ہوتے ہیں، یا مشرکین کفار کی مثال بھی لی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں آج ان کو کون سی نعمت میں اثر نہیں ہے، ساری آسائشات، سہولیات، وسائل ان کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کو دیکھیں پریشان ہیں، غریب ہیں، پسماندہ ہیں کس قدر۔ تو اس کے بہت سارے دلائل علماء نے دیے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو منافقین کے ساتھ بھی ایسا کہ اللہ کریم مشرکین و کفار کو، منافقین کو ان کے عمل میں ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، فوری گرفت نہیں کرتا، بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اور اپنے تئیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا عمل تو بہت ٹھیک ہے، بہت صحیح ہے، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ جب اللہ گرفت فرماتا ہے تو پھر ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع جاری ہے، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک پورا دوسرا رکوع منافقین کا ہی تذکرہ ہے۔ تو یہ وقت تمام ہو گیا، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے، اعتقادی منافقت سے بھی بچائے اور عملی منافقت سے بھی محفوظ رکھے۔ اور اگرچہ ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں کوئی نفاق کی نشانی کوئی ایک بھی موجود ہے، تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سے نفاق کی اس بیماری کو بھی اور تمام بیماریوں کو دور فرما دے، اور ہمیں خالص سچا پکا مسلمان اور مومن اور متقی بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔